ایک زمانہ تھا جب شہزادہ فیروز نام کا ایک نوجوان حسن میں بے مثال تھا۔ فیروز مشرق کی مشہور ریاست نوآباد کا واحد وارث تھا۔ اس کے والد نواب صفدر خان اس کی شادی کے لیے بے چین رہتے۔ ہر طرف سے رشتے آتے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور معزز خاندانوں کی شہزادیاں، مگر شہزادہ فیروز کا مزاج نرالا تھا۔ جب بھی شادی کی بات چلتی وہ ایک ایسی شرط رکھ دیتا جو سننے والوں کے ہوش اڑا دیتی۔ ایک صبح دربار عام میں جہاں مختلف ریاستوں کے نمائندے اور رشتے دار موجود تھے، نواب صفدر خان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے لال، اب تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، آخر تمہاری کیا مرضی ہے؟ شہزادہ فیروز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابا جان، میری ایک شرط ہے، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو یہ بات قبول کرے کہ شادی کے بعد میں اسے روزانہ 50 جوتے ماروں گا۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ ہنسنے لگے، کچھ شرمندہ۔ نواب صفدر خان نے غصے اور شرمندگی سے کہا، یہ کیسی بےہودہ شرط ہے؟ کوئی شریف لڑکی ایسی ذلت برداشت نہیں کرے گی۔ فیروز نے سر جھکایا، اگر کوئی قبول نہیں کرتی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ بہت سی شہزادیاں فیروز کے حسن اور دولت پر فدا تھیں، مگر شرط سنتے ہی سب نے انکار کر دیا۔ انہی دنوں قریبی ایک چھوٹی سی ریاست کی شہزادی سعیدہ کا ذکر نواب صفدر خان کے کانوں تک پہنچا۔ سعیدہ صرف حسین نہیں تھی بلکہ نہایت عقل مند، باہمت اور دانش مند لڑکی تھی۔ وہ اپنے مشوروں اور فہم و فراست کے لیے مشہور تھی۔ جب سعیدہ کے والد نے یہ عجیب شرط سنائی تو سعیدہ نے کچھ دیر سوچا، پھر پراعتماد لہجے میں کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ دربار میں سب چونک اٹھے۔ والد نے گھبرا کر کہا، بیٹی، یہ تو ظلم ہے، تمہاری بے عزتی ہوگی۔ سعیدہ مسکرا کر بولی، ابا جان، اگر شہزادہ اتنی عجیب شرط رکھتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، اور اگر راز نہیں بھی ہے تو بھی میں اپنی عقل سے اسے ٹھیک کر دوں گی۔ میں یہ رشتہ قبول کرتی ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہوگی۔ جب شہزادہ فیروز تک سعیدہ کا جواب پہنچا تو وہ حیران ضرور ہوا مگر خوش بھی۔ آخرکار کسی نے اس کی شرط قبول کر لی تھی۔ اس نے فوراً پوچھا، سعیدہ کی شرط کیا ہے؟ سعیدہ کی شرط یہ تھی، شہزادہ فیروز مجھے 50 جوتے ضرور مار سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جوتے مارنے سے پہلے وہ میرے ہاتھ کی پکی ہوئی صرف 5 روٹیاں کھائیں گے۔ شہزادہ فیروز ہنسنے لگا کہ یہ کیا شرط ہے، اس نے سوچا، 50 جوتے مارنے کے مقابلے میں صرف 5 روٹیاں کھانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے فوراً شرط قبول کر لی۔ وہ خوش ہوا اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادہ فیروز اور شہزادی سعیدہ کا نکاح بڑی شان و شوکت سے انجام پایا۔ اگلی صبح فیروز اپنے معمول کے مطابق اٹھا اور اپنی شرط پوری کرنے کی تیاری کی۔ اس نے سعیدہ کو بلایا اور کہا، اب ہماری پہلی صبح کی رسم کا وقت ہے، پہلے تمہاری شرط پھر میری۔ سعیدہ مسکرائی اور انہوں نے روٹیاں بنائیں جس میں بہت تیز نمک اور لال مرچیں ڈالیں، اور 3 روٹیوں کی ایک روٹی بنائی، اس طرح 5 روٹیاں تیار کیں، اور ایک بڑے تھال میں 5 روٹیاں نہایت روکھی سوکھی اور موٹی روٹیاں لے کر آئی۔ فیروز نے پہلی روٹی کا ایک لقمہ کھایا اور اسے کھاتی ہی پتہ چل گیا کہ سعیدہ بہت سمجھدار اور عقلمند ہیں، مزید کھانا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا۔ فیروز نے کہا، یہ کیسی روٹیاں بنائی ہیں سعیدہ؟ نے نہایت نرمی اور محبت سے مگر پراعتماد آواز میں جواب دیا، میں نے شرط میں کہا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ کی 5 روٹیاں کھانی ہوں گی، اور آپ نے میری شرط مان لی، اب میں وہ روٹیاں کیسے بناؤں گی وہ میری مرضی ہے۔ شہزادہ فیروز کا چہرہ دمک اٹھا، اسے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے سعیدہ کی عقلمندی اور تدبر پر بہت خوش ہوا۔ اس نے سعیدہ سے کہا، وہ ایک ایسی شارح حیات چاہتا تھا جو صرف حسن والی نہ ہو بلکہ ملکہ بننے کی مکمل اہلیت رکھتی ہو۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں یا عقل مند، تاکہ وہ ریاست کے لیے صحیح ملکہ کا انتخاب کر سکے۔ تم ملکہ بننے کے قابل ہو۔ میری شرط تمہیں بے وقوف ثابت کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ جاننے کے لیے تھی کہ تم صرف حکم ماننے والی ہو یا عقل کا استعمال کرنے والی۔ تم نے میری سلطنت کے لیے سب سے بہترین اور عقل مند ملکہ ہونے کا ثبوت دے دیا۔ آج سے تم میری شارح حیات نہیں بلکہ میری سلطنت کی مالک بھی ہو۔ اس دن کے بعد شہزادہ فیروز اور ملکہ سعیدہ نے مل کر سلطنت کو چلایا۔
जहां फिरोज की तलवार की ताकत थी, वहीं सईदा की अक्ल और दानिशमंदी ने रास्त नवाबाद को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। शहजादे की शर्त हार गई और अक्ल जीत गई और सल्तनत को एक बेहतरीन मलिका मिल गई। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।